علی اللہ ربہم یتوکلون، صرف اور صرف اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کس کے اوپر ہے؟ رب کے اوپر. اعتماد کس کے اوپر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. یہاں میرے بھائیوں توکل کی کچھ وضاحت کرنا چاہوں گا. توکل کے بارے میں لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہیں. ایک گروہ وہ ہے جس کا سارا بھروسہ اسباب کے اوپر ہوتا ہے، اللہ کے اوپر اس کی نگاہ نہیں ہوتی. کاروبار کرنے کے لیے گیا تو اس کو بھروسہ ہے کہ میں بہت ذہین ہوں، میں بہت چلاک ہوں، پیسے میری جیب میں ہیں، دکان میری اچھی جگہ پہ ہے، کاروبار چلے گا. اللہ کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں جاتی، اللہ سے مدد ہی نہیں مانگتا. اس کا مکمل یقین، اس کا مکمل بھروسہ، اس کا مکمل اعتماد کس کے اوپر ہے؟ اسباب کے اوپر. یہ بھی غلط، اور وہ بھی غلط جو اسباب کو اختیار نہیں کرتے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں جب بدر کی لڑائی لڑی تھی تو کیا آپ گھر میں بیٹھے رہے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، 313 صحابہ کرام کو لے کے یہاں سے 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پہ پہنچے تھے. جو تلواریں تھیں ساتھ لے کے گئے تھے، جو گھوڑے تھے ساتھ لے کے گئے تھے، جتنے نیزے موجود تھے ان کو ساتھ لے کے گئے تھے. میدان میں پہنچ گئے، صفیں بنا لی، اسباب اختیار کر لیے. اب بھروسہ کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر. اب تلواروں کے اوپر نہیں، گھوڑوں کے اوپر نہیں. جو ساتھ لڑنے کے لیے دوست گئے ہیں، صحابہ گئے، ان کے اوپر بھروسہ نہیں، آخری بھروسہ رب العالمین کے اوپر. یہ ہے توکل میرے بھائیوں کہ اسباب اختیار کریں، لیکن بھروسہ آپ کا کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر. جب آپ نے اسباب اختیار کر لیے پھر آپ نے اس کے بعد ہاتھ پھیلا دیے، ہاتھ پھیلا دیے، دعائیں شروع کر دیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ روتے رہے، رب کو پکارتے رہے، رب سے مانگتے رہے اور کہتے رہے اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت جو میں نے تیار کی تھی اس کو میں میدان میں لے آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو اس زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. اس کے بعد دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، حتیٰ کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ کے اوپر ترس آنے لگا. وہ آئے، انہوں نے آ کے آپ کی چادر ٹھیک کی اور کہا حسبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بس کریں، آپ کا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کا رب آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب بھی اختیار کیے، اور لیکن آخری بھروسہ کس کے اوپر تھا؟ رب الاسباب کے اوپر، وہ جو اسباب کا مالک ہے، جس نے اسباب ہمیں دیے ہیں. بھروسہ اسباب کے اوپر نہیں ہے. اسے کہتے ہیں توکل. توکل ان کے پاس بھی نہیں ہے جو صرف اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں. اور توکل ان کے پاس بھی نہیں ہے جو اسباب اختیار ہی نہیں کرتے، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ رزق خود چل کے آئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ پہ ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ویسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے. فرمایا صبح جب گھونسلوں سے نکلتے ہیں کیا ان کا کسی سے معاہدہ ہوتا ہے کہ آج مزدوری وہاں پہ کرنی ہے؟ کیا کسی ٹھیکیدار سے ان کا تعلق ہوتا ہے؟ کیا کسی کمپنی سے ان کا معاہدہ ہوتا ہے؟ کیا کسی حکومت کی طرف سے انہیں ملازمت ملی ہوتی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، نکلتے ہیں کوئی پتہ نہیں کہاں سے رزق ملے گا. اللہ کے بھروسے پہ نکلتے ہیں، صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. فرمایا اگر تمہارا اللہ پہ ایسے ہی بھروسہ ہو جیسے پرندوں کا ہے، تمہارا اللہ پہ ایسے ہی توکل ہو جیسے پرندوں کا ہے، تو اللہ تم کو ایسے ہی رزق دے گا جیسے ان پرندوں کو دیتا ہے.